بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی ثانی کا سبق ہے باب ما جاء فی الخل۔ اس میں کوئی ایسی مشکل لفظ نہیں ہے اور کوئی تحقیق طلب بات بھی اس کے اندر اتنی نہیں ہے، تو اس لیے میں صرف آگے حدیث پڑھتا ہوں اور اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، اس لیے ترجمہ وغیرہ بھی اس کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ خل یہ سرکہ کو کہا جاتا ہے، سرکہ جو ہے اس کے لیے خل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر سرکہ جو ہے نا یہ مختلف چیزوں سے اس کو بنایا جاتا ہے، تو بہرحال کوئی بھی سرکہ اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ وبه قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا مبارك بن سعيد أخو سفيان بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الإدام الخل۔ بہترین سالن جو ہے وہ کیا ہے؟ خل ہے، سرکہ ہے۔ ادام اور ادمن، ادامن اور ادمن یہ دونوں سالن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کے ساتھ روٹی ملا کر کھائی جائے اس کے لیے ادام اور ادمن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع جو ہے نا وہ ادمن آتی ہے۔ ادامن فعال کے وزن پر، ادمن فعل کے وزن پر، یہ دونوں مفرد ہیں۔ اس سے مراد سالن ہے، ہر وہ چیز جس کے ساتھ روٹی کو ملا کر کھایا جائے اس کے لیے ادامن اور ادمن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ادمن فعول کے وزن پر جو ہے نا وہ کیا آتی ہے؟ اس کی جمع آتی ہے۔ ادامن جیسے کتابن کی جمع کتبن آتی ہے، اسی طرح ادامن کی جمع ادومن آتی ہے، تو یہ ادام سالن کو کہا جاتا ہے اور خل سرکہ کو کہا جاتا ہے، اس میں اور کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل۔ وفي الباب عن عائشة وأم هانئ رضي الله عنهما، وهذا الصح من حديث مبارك بن سعيد۔ وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال نعم الإدام أو الأدم الخل۔ راوی کو شک ہے ادام کا لفظ استعمال فرمایا تھا یا ادم کا لفظ استعمال فرمایا تھا۔ هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا يعرف من حديث هشام بن عروة إلا من حديث سفيان بن بلال۔ وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء فقلت لا إلا کسر یابست۔ کسر یابست روٹی کے خشک ٹکڑے، کسر ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے، کسرتن کی جمع ہے، یابست خشک، وخل اور سرکہ۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربیہ، قریب لے آئیے۔ فما افقر بیت من ادم فیہ خلنا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی کہ وہ گھر جو ہے نا وہ فقر والا نہیں ہے کہ جس میں کیا ہے؟ سالن کے طور پر سرکہ موجود ہے۔ جس گھر میں سالن کے طور پر سرکہ موجود ہے وہ گھر فقر والا نہیں ہے، وہ گھر خالی نہیں ہے۔ تو تم کیسے کہتی ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ لے آؤ؟ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، اس حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سرکہ جو ہے نا وہ شرعی طور پر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سالن ہے۔ اس میں عرف کا اعتبار ہوگا کہ کس جگہ پہ اس کو سالن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور کس جگہ پہ اس کو چٹنی وغیرہ میں ملا کر استعمال کیا جاتا ہے، عرف پر اس کا مدار ہے۔ شرعی سالن جو ہے نا وہ سرکہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرکہ کو بہترین سالن فرمایا ہے، علماء نے لکھا ہے، علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، علامہ خطابی اور قاضی عیاض کے حوالے سے کہ انہوں نے اس روایت کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مأکولات میں اختصار کی تعریف فرمائی ہے کہ مختصر
معطر سا کھانا ہو وہ بہترین جو ہے نا کیا ہوگا کھانا ہوگا، جیسا کہ جو ہے نا سرکہ جیسی معمولی چیز، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور لذیذ کھانوں کی طرف نفس کے مائل ہونے کو روکا ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں سرکہ ہے بس وہ اس گھر والوں کے لیے سالن ہے، اسی پر اکتفا کیا جائے، وہ بہترین سالن ہے۔ اگر ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو ان لوگوں کے پاس یہ ایک بہترین سالن ہے، روٹی کو اس کے ساتھ ملا کر کھایا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ کی تعریف فرمائی ہے۔ بہرحال اگر سرکہ کی تعریف فرمائی ہو یا جو ہے سرکہ کو بطور سالن کے ان لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہو کہ جن کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا سوائے سرکہ کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قناعت کی تعلیم دی ہے کہ بھئی اگر سرکہ تمہارے پاس موجود ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ روٹی ملا کر لگا کر کھایا کرو، وہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ بہترین سالن ہوگا۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب ما جاء فی اکل البطیخ بالرطب۔ رطب وہ تازہ کھجوروں کو کہا جاتا ہے، اور بطیخ کے حوالے سے بطیخ کا جو اصل معنی ہے وہ خربوزہ ہے۔ بعض حضرات نے اس سے تربوز مراد لیا ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے بطیخ کا ترجمہ جو تربوز سے کیا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی وجہ ان لوگوں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ رطب جو ہے نا یہ کیا ہے؟ گرم ہے، اور بطیخ سے اگر تربوز مراد لیا جائے تو تربوز جو ہے نا مزاج کے اعتبار سے ٹھنڈی چیز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کی گرمی کو معتدل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک ٹھنڈے مزاج والی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تربوز ہے، نہ کہ خربوزہ۔ تو بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ جناب جس طرح تربوز مزاج کے اعتبار سے ٹھنڈا ہوتا ہے نا، اسی طرح خربوزہ بھی مزاج کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے، لہٰذا یہاں بطیخ سے مراد جو ہے نا وہ تربوز نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خربوزہ ہی ہے۔ اور خربوزہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رطب کے ساتھ ملا کر اس لیے استعمال فرمایا کرتے تھے تاکہ خربوزے کی جو گرمی ہے وہ کیا ہو جائے؟ ٹھنڈا ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بہرحال حدیث آگے ذرا دیکھیں۔ وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، وفي الباب عن أنس رضي الله عنه. هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولم يذكر فيه عن عائشة۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اس میں واسطہ موجود نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ مرسل تابعی ہے۔ وقد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنها هذا الحديث۔ اگلا باب دیکھیں، باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب۔ قصہ یہ اس میں جنس ہے، اس کا اطلاق ککڑی اور کھیرا دونوں پر ہوتا ہے۔ قصہ جو ہے وہ کھیرے کو بھی کہا جاتا ہے اور ککڑی کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ لیکن یہاں علماء نے لکھا ہے، شراح نے، کہ یہاں اس سے مراد جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ککڑی ہے۔ ککڑی جو ہے یہ بھی مزاج کے اعتبار سے جو ہے نا یہ کیا ہے؟ ٹھنڈی چیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ککڑی کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر اس لیے تناول فرمایا کرتے تھے تاکہ اس میں اعتدال پیدا ہو جائے، کھجور کی جو گرمی ہے وہ کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بہرحال اب دیکھیں ذرا آگے روایت کو۔ میں نے عرض کر دیا کہ قصہ کا اطلاق ککڑی پر بھی ہوتا ہے اور کھیرے پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد ککڑی ہے۔ وبه قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعيد.